جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کمیشن ہے اس پر کئی سوال کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ یہ کمیشن اتنا بے اختیار ہے کہ اس کمیشن نے آج تک وزیر اعلیٰ بلوچستان کو طلب کر کے نہیں پوچھا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا طوفان آخر تھم کیوں نہیں رہا۔ بلوچستان اور کوئٹہ کے کور کمانڈر، ونگ کمانڈرز ہیں یا ایریا کمانڈرز ہیں، ISI چیف کو، ملٹری انٹیلیجنس CTD چیف کو، نہ ہی کسی پولیس چیف کو آج تک بلا کر دریافت کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں آخر یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے۔ بلوچستان کا آئندہ ہفتہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے کہ آئین کو مکمل طور پر بحال کرو اور بلوچستان سے فورسز واپس اپنے بیرکس میں چلی جائیں تو چلی جائیں، اور اگر وہ کمیٹی کہتی ہے کہ BLF سمیت جتنی بھی شدت پسند آرگنائزیشنز ہیں وہ اسلحہ پھینک دیں تو پھر پھینک دیں۔ ریاست کی نظر بلوچستان پر نہیں ہے، ریاست کی نظر بلوچستان کے زمین کے نیچے پڑے کھربوں ڈالر کے جو معدنیات پر ہے، تو پھر بلوچستان میں کسی صورت امن نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، کوشش کریں کہ میرے ویلاگ کو مکمل دیکھیں، اور واٹس ایپ گروپس میں بھی پلیز آپ شیئر کر دیا کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے اور سبسکرائبرز بھی بڑھ سکے۔ اور اس وقت آپ کی اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ کے علاقے میں کوئی بھی خبر ہو، وہ خبر اور اس کی فوٹیج آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، آپ کا نام مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اس وقت بلوچستان میں دہشت گردی کے بہت بڑے واقعات کے امکانات کے پیش نظر بلوچستان میں ایک بار پھر ہائی الرٹ شروع ہو گیا ہے۔ تھریٹ الرٹ موصول ہونے پر بلوچستان حکومت نے ایک بار پھر انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دیے۔ جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد میں روک لیا گیا ہے۔ دفعہ 144 میں مزید 15 روز کی توسیع کر دی گئی ہے، اور آئندہ ہفتے بلوچستان میں شدت پسندی کا کیا کوئی نیا ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے؟ تھریٹ الرٹ میں ایسا کیا ہے کہ سرفراز بگٹی کی نیند اڑ گئی ہے؟ جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے موقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت 7 دیگر سول سوسائٹی کی تنظیموں نے کمیشن آف انکوائریز جبری گمشدگی یعنی جبری گمشدگیوں سے متعلق جو پاکستان نے کمیشن بنا رکھا ہے اس کی کارکردگی پر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کی کارکردگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، یعنی کمیشن کو ایک بے اختیار کمیشن قرار دے دیا ہے۔ اس کمیشن نے کتنے جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے اور کتنے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اور ان میں سے کتنے پروڈکشن آرڈرز پر عمل ہوا، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر 7 تنظیموں نے کیا کہا ہے کہ اس وقت کتنے لوگ جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ یہ تمام تفصیلات آج کے ویلاگ میں شامل ہوں گی، لیکن اہم ترین موضوع، کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی داعش خوراسان کا بلوچستان کا امیر ہے، یا اسامہ بن لادن کی القاعدہ کا کوئی سرکردہ رکن ہے، ملا عمر یا ایمن الظواہری کا کوئی قریبی ساتھی ہے؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی تمام تفصیلات میں آپ کی خدمت میں آگے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس وقت جو سب سے پہلے معاملہ ہے وہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج پوری دنیا میں دن منایا جا رہا ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، اور جبری گمشدگیوں کے اس دن کو یہ ریکگنائزیشن وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو اس طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت 7 دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور 7 دیگر سول سوسائٹی تنظیموں کے ساتھ جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں کو روکے اور پاکستان میں لاپتہ ہونے والے متاثرین اور خاندانوں کو سچائی، انصاف اور معاوضہ فراہم کرے، جبری گمشدگیوں کو حل کرنے میں ناکامی متاثرین کے ساتھ ناانصافی کو برقرار رکھنا ہے۔ جاری تفصیلی رپورٹ کے مطابق ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے ڈاکیومنٹڈ کیسز کے مطابق ان کو 2006 سے اب تک تقریباً 3140 جبری گمشدگیوں کا ریکارڈ موصول ہوا ہے، جن میں سے 1362 تاحال لاپتہ ہیں۔ DHR نے 32 نئے کیسز، جبکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جنوری سے جولائی تک 546 جبری گمشدگیوں کے کیسز ریکارڈ کیے ہیں۔
پختون تحفظ موومنٹ نے 133 کیسز کا ریکارڈ کمپائل کیا ہے، جبکہ کمیشن آف انکوائریز جبری گمشدگی نے 2010 سے کل یعنی مجموعی طور پر 10,592 مقدمات یا شکایات درج کی ہیں۔ کمیشن نے اطلاع دی کہ 1017 کو حراستی مراکز بھیجا گیا، 4,776 گھروں کو لوٹ گئے، 706 جیلوں میں بند تھے اور 293 کا ماورائے عدالت قتل ہوا۔ مزید 1,978 مقدمات کو نمٹا دیا گیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ سندھ میں جنوری سے جولائی 2025 تک جبری گمشدگی کے 40 کیسز رپورٹ ہوئے سندھ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے بعد اب سندھ کے وہ علاقے جہاں بلوچ اکثریتی آبادی ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کمیشن آف انکوائریز جبری گمشدگی کی کارکردگی پر سخت ترین تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ کمیشن متاثرہ خاندانوں کو معاونت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ کمیشن نے 700 پروڈکشن آرڈر جاری کیے، جن میں سے محض چند ایک پر عمل ہوا۔ اگست 2025 تک کمیشن کے پاس 1837 کیسز غیر حل شدہ موجود ہیں، جبکہ رواں سال 140 مزید شکایات درج ہوئی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کمیشن اتنا بے اختیار ہے کہ اس کمیشن نے آج تک وزیر اعلیٰ بلوچستان کو طلب کر کے نہیں پوچھا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا طوفان آخر تھم کیوں نہیں رہا۔ یہ کمیشن اتنا بے اختیار ہے کہ چاہ کر بھی بلوچستان اور کوئٹہ کے کور کمانڈر اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں کے جو ونگ کمانڈرز ہیں یا ایریا کمانڈرز ہیں ان کو بلا کر نہیں پوچھ سکے کہ آخر جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے کیا۔ یہ کمیشن اتنا بے اختیار ہے کہ آج تک ISI چیف کو بلا کر نہیں پوچھ سکا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے پیچھے ریاست کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ یہ کمیشن اتنا بے اختیار ہے کہ اس نے کبھی آج تک ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کو یا چیف کو کال کر کے نہیں بلا کر نہیں پوچھا کہ ہر دوسری جبری گمشدگی کے پیچھے MI کیوں ہوتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، نہ ہی CTD چیف کو نہ ہی کسی پولیس چیف کو آج تک بلا کر دریافت کیا گیا کہ بلوچستان میں آخر یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے۔ یہاں یہ ضرور ہوتا رہا ہے کہ مسنگ پرسنز کے لواحقین خواتین جب جاتی رہیں تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جیسے چیئرمین ان خواتین کو، ان مسنگ پرسنز کے ورثہ جو خواتین ہیں ان کو جنسی ہراسانی کا شکار بنانے کی ضرور کوشش کی۔ یہ ہے وہ اربوں روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن کارکردگی کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے ایک جبری گمشدگی سے متعلق ایک کمیشن بھی بنا کے رکھا ہوا ہے جو ان معاملات کو دیکھتا ہے، اس پر آپ اربوں روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بلوچ لڑکی مہجبین بلوچ اور زاہد امین بلوچ کی جبری گمشدگی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جاری کیے جانے والے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ 23 سالہ طالبہ مہجبین بلوچ کو 29 مئی 2025 کو اس کے ہاسٹل سے اغوا کیا گیا تھا۔ صرف 5 روز قبل اس کے بھائی یونس بلوچ کو زبردستی طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا تھا۔ ان کے گھر والوں، والدین اور بہنوں کو ان کے جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی، نہ ہی ان کے ورثہ یہ جانتے ہیں کہ مہجبین بلوچ ہو یا پھر یونس بلوچ وہ کس کی تحویل میں ہے، کون سا ادارہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ مطلب اس وقت جو تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ایک انسداد دہشت گردی کے قانون میں ایسی ترمیم کی گئی ہے کہ یہ ادارے تو کیا کوئی بھی ادارہ اب عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہے۔ یہ اب عدالتوں کے سے ماورا ہو چکے ہیں۔ پہلے آئین سے ماورا تھے، پھر پارلیمان سے ماورا تھے، اور اب عدالتوں سے بھی، نظام عدل سے بھی یہ ادارے ماورا ہو گئے۔ جبکہ ایک اور بیان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے زاہد امین بلوچ کی گمشدگی پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ زاہد بلوچ کو 2014 میں ان کے گھر سے جبری طور پر اغوا کیا گیا تھا اور اس وقت وہ نئے شادی شدہ اور 19 سال کا تھا۔ زاہد اب 30 سال کا ہوگا۔ اس کی ماں ہر روز امید کرتی ہے کہ یہ وہی دن ہوگا جب وہ واپس آئے گا۔
وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن بلوچستان ہے کہ وہاں پر جو جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے وہ انتہا سے زیادہ تشویشناک ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا تھا کہ جبری گمشدگیوں کا ایک ریکارڈ قائم کیا گیا۔ اگست میں تو ریاست نے جبری گمشدگیوں کا بلوچستان میں ایک طوفان سا برپا کر رکھا تھا، لیکن یہاں پر سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ریاست خود جب جبری گمشدگیوں میں ملوث ہو تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جب عدالتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ چل رہا ہو تو میرے بھائی پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام آباد میں بلوچ خواتین جن کا تعلق بی وائی سی سے بتایا جاتا ہے، ان کے احتجاج کو 46واں دن ہے، لیکن ریاست میں ریاستی پریورٹیز میں نہ ہونے کی وجہ سے ان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جا رہے، انہیں بالکل ہی انگیج نہیں کیا جا رہا، نہ ہی ان کے مطالبات سنے جا رہے ہیں، نہ ہی ریاست اپنی پپٹ گورنمنٹ کو یا ایک کو اجازت دیتی ہے کہ وہ جا کر ان بلوچ خواتین سے پوچھے کہ 46 دنوں سے آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں۔ نہ ہی کوئی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو اس چیز کا تعین کرے کہ آخر یہ بلوچ خواتین دھرنا دیے بیٹھی کیوں ہیں۔ اسلام آباد کے کوفے میں دھرنے پر بیٹھی بلوچ خواتین نے احتجاج اور دھرنے کے 46ویں دن پوری قوم، ہر طبقے، ہر شہر، ہر باشعور فرد اور ہر بلوچ سے اپیل کی ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہماری آواز بنے۔ ہم اپنے پیاروں کی رہائی اور انصاف کے حصول تک دھرنا جاری رکھیں گے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف ہونے والے آج جو ہے وہ خود جیل میں قید ہیں، انکلوڈنگ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، انکلوڈنگ بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ اور شاجی بلوچ، بیبرک بلوچ، اور اپنا میرے خیال میں اعجاز بلوچ ہے یا کوئی اور ہے، وہ بھی جیل میں پڑے۔ جو آواز اٹھا سکتے ہیں جبری گمشدگیوں کے خلاف، جب ان کو بھی ریاست خاموش کرا دے گی تو پھر یہ ریاست کا دعویٰ ہی عجیب ہے نا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو لوگ بھی جبری طور پر لاپتہ ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہ تو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ پہاڑوں والی بات جو ہے نا، یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جو ہے وہ اس کے حوالے سے دیکھیں تو پھر ریاست کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ اگر ریاست کا دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر بی وائی سی کی قیادت کا جیل میں رہنا سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بدترین سیاسی انتقامی کارروائی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رہائی ان لوگوں کا یا ان رہنماؤں کا حق نہیں ہے؟ کیا جبری گمشدہ افراد کے لواحقین کے انتظار کا خاتمہ ان کا حق نہیں ہے؟ کیا بلوچ نوجوان کو اپنی زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا بلوچ نوجوان کو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے نصیب میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ریاست ان کو وکٹمائز کرے؟ کیا یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ریاست ان کو جبری طور پر لاپتہ کرے؟ کیا یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو ریاست ہے وہ بلوچ نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل کرے؟ کیا یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی بلوچ ماں، جس بلوچ ماں کا بیٹا جوانی کی سرحدوں کو عبور کرے گا اس کو یا تو ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے گا یا پھر ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا جائے گا؟ یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی نا کہ بلوچستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے تو یہی ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان کے بلوچ ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟ کیوں بلوچوں کے قافلے اسلام آباد نہیں پہنچتے؟ کیوں بلوچ نہیں اٹھتے؟ گزشتہ روز میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا ایک اہم ترین رہنما کا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئٹہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک بڑے پھولوں والے ایک بڑے آفیسر نے وہ میٹنگ کی تھی اور کچھ اہم لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا تھا۔ ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو جبری طور پر لاپتہ ہیں ہم ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اب جو نوجوان پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں ان کو روکو، ان کو رشوتیں دو، ان کو نوکری کی رشوتیں دو، ان کو پیسہ دو، ان کو اعلیٰ تعلیم کا جھانسا دو، پر ان کو روکو۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ جب ریاست کے مظالم انتہا کو پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو بھی جبری طور پر لاپتہ ہوتا ہے اور لاپتہ ہونے کے بعد جب واپس آتا ہے تو اسے وکٹمائز کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، ریاستی اکاؤنٹس، وہ جو ہے وہ کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں،
ان کی زندگی کو زہر کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ریاست کی دلالی کرے، مخبر ہو جائے، یا پہاڑوں کا رخ کرے۔ تیسرا اور خطرناک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ اور یا پھر جو بھی ریاستی مخبری سے انکار کرتا ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے، اس کا تشدد زدہ لاش آتا ہے۔ تو اس وقت جو آج کراچی کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو زاہد بلوچ ہے، آپ کو پتا ہوگا کراچی یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک 25 سالہ طالب علم زاہد علی بلوچ کے اہل خانہ کی جانب سے آج مسلسل 26ویں دن احتجاجی کیمپ جاری ہے، جسے پاکستانی فورسز نے 17 جولائی 2025 کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے رکشہ کو بھی اس نے لے لیا ساتھ میں، جو اس کی خاندان کی کفالت کا واحد ذریعہ تھا۔ ایک بیمار ماں جو بیٹھ نہیں سکتی وہ اس دھرنے میں ہے، اور ایک بیمار باپ جس کو علاج کی سخت ضرورت ہے لیکن وہ اپنے بیٹے کی واپسی کے حوالے سے بیٹھا وہاں پر احتجاج کر رہا ہے کہ خدا کے واسطے میرے بیٹے کو واپس کر دو، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ تو اسی طرح اگر یہ سچویشن چلتی ہے تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن بلوچستان میں آئندہ ہفتے کیا ہونے جا رہا ہے، تھریٹ الرٹ میں کیا ہے، بلوچستان حکومت کی نیندیں کیوں اڑی ہیں، اور آئندہ ہفتے میں کون کون سے جو ہے وہ ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے ضرور بات کروں گا۔ لیکن اہم ترین معاملہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی داعش خراسان بلوچستان کا امیر ہے، یا اسامہ بن لادن کے القاعدہ کا کوئی سرکردہ رکن یا رہنما ہے بلوچستان میں، اس کو تعینات کیا گیا، یا پھر ملا عمر یا ایمن الظواہری کا قریبی ساتھی ہے؟ کون ہے بھائی؟ کیونکہ ریاستی سوشل میڈیا کل 3 دنوں سے متواتر بھونک رہا ہے کہ یوسف قلندرانی جو ہے وہ بی ایل اے کا کمانڈر ہے، وہ بی ایل اے کا دہشت گرد ہے۔ اس لیے کہ اس جو ریاستی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھونپو، ان کے پاس یوسف قلندرانی کی کچھ ایسی تصاویر آ گئی ہیں کہ جس میں ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے۔ کون سا بلوچستان کا سردار ہے جو اسلحہ نہیں رکھتا؟ یہ ایک تصویر اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، یہ خود سرفراز بگٹی ہے۔ تو کیا یہ بھی دہشت گرد ہے؟ کیا یہ بھی بی ایل اے کا ہے؟ کیا یہ اس کی بھی زندگی پہاڑوں پر گزری ہے؟ یہ اس کی ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں، جس میں یہ اسلحہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ بھی دہشت گرد ہے؟ نواب اکبر بگٹی اسلحہ رکھتے تھے، کیا وہ بھی دہشت گرد تھے؟ وہ بھی بی ایل اے کے تھے؟ وہ بھی پہاڑوں پر جایا کرتے تھے؟ یہ جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے۔ ایک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے زرینہ مری کے حوالے سے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کل کا جو میرا ویلاگ ہوگا وہ زرینہ مری اسپیشل ہوگا، اور اس میں زرینہ مری کے حوالے سے سنسنی خیز حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ زرینہ مری محض ایک فرضی کردار ہے، اب وہ کردار پورے وجود کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اس پر بھی ظاہر ہے کہ شرم آنی چاہیے ریاستی میڈیا کو، شرم آنی چاہیے بلوچستان حکومت کو کہ جس نے یہ کی بورڈ ویریئرز بٹھا رکھے ہیں جو بلوچستان کی سیاست کو برباد کر رہے ہیں، بلوچستان کے پولیٹیکل کلچر کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آخر بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، بلوچستان کا آئندہ ہفتہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں آپ سے بات کی کہ حکومت کو تھریٹ الرٹ موصول ہوا ہے، اس تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 سے لے کر 6 سپٹمبر یعنی یوم دفاع تک بلوچستان میں بہت بڑے دہشت گردی کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ تھریٹ الرٹ میں یہ بھی تھا کہ آج 30 اگست کو جعفر ایکسپریس پر بہت بڑا ممکنہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد میں سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ تو دوسرا جو بلوچستان حکومت نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بلوچستان بھر میں ایک بار پھر جو ہے وہ انہوں نے انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس مکمل طور پر بند کر دی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ایک مرتبہ پھر موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ موبائل انٹرنیٹ سروس 30 اگست سے 6 سپٹمبر تک معطل رہے گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن پی ٹی اے نے صوبائی حکومت کی درخواست پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صوبے بھر میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی ہے۔
اس سے قبل 6 اگست کو بھی بلوچستان میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ نے 21 اگست کو کوئٹہ میں انٹرنیٹ سروس 2 گھنٹے میں بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے بعد کوئٹہ اور چمن کے بعض علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ بحال ہونا شروع ہوئی تھی کہ ایک بار پھر بند ہو گئی۔ بلوچستان حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے ایک بار پھر دفعہ 144 میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی۔ تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ اہم مقامات پر جو ریاستی جو کیمپ آفیسز ہیں ان پر حملے ہو سکتے ہیں، جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو سکتا ہے اور کچھ اہم شخصیات بھی ٹارگٹ پر آ سکتی ہے۔ میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والا جو ہفتہ ہے، جس طرح گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریاست نے حتمی اور ایک فائنل آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے آج بھی بلوچستان کے متعدد علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے سرویلنس کی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپریشن چل رہا ہے مختلف علاقوں میں، تو وہاں پر ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو آپریشن ہوگا اس میں فضائیہ کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے بی ایل اے نے ہیرو آف 2 آپریشن ہیرو آف 2 کے آغاز کا اعلان کیا ہے اور بی ایل اے نے یہ کہا ہے کہ ہیرو آف 2 بہت ہی خطرناک ہوگا۔ ہیرو آف 2 اگر شروع ہوتا ہے تو جس طرح پچھلے دنوں سے آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں شدت پسندی کی کارروائیوں میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، اور اب یہ جو 6 سپٹمبر تک بلوچستان میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کو بہت بڑی خبر، کوئی بہت بڑا ایک دہشت گردی کے کچھ واقعات کی خبریں مل سکتی ہیں۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہم اس چیز کے مخالف ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن کیا کریں، ریاست جن حالات کو جس طرف لے کر جا رہی ہے اس کا نتائج کیا نکلیں گے۔ آپ دیکھیں تو گزشتہ دنوں سوئی شہر سے مختلف چھاپوں کے دوران پاک فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے 6 افراد بازیاب ہو کر گھروں کو پہنچ گئے، جبکہ ڈیرہ بگٹی شہر سے مزید 2 افراد کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اب جن کو جو واپس لوٹے ہیں ان کی شناخت علی حسین ولد شاہ میر حمزانی بگٹی، رستم ولد علی اور میر حسن ولد گلاب، اور ڈوم بگٹی شربت ولد گلاب اور تور خان ولد علی خان اور ہزارہ ولد نوز خان، اور اس کے علاوہ الطاف ولد محمد ہوتکانی، یہ ہیں وہ جو بازیاب ہوئے، جبکہ ڈیرہ بگٹی شہر سے اسلم ولد الہو بگٹی سمیت ایک اور شخص کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ کیچ کے علاقے بیگ سے ایک کم عمر لڑکے کی سر کٹی لاش برآمد ہوئی ہے۔ گوادر میں اگر فورسز کے ہاتھوں ایک شخص جبری طور پر لاپتہ ہوا ہے، جبکہ تربت سے بھی ایک شخص کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی جب سچویشن آپ کریٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یقیناً مزاحمت ہوگی۔ یا تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بااختیار پارلیمانی کمیٹی بنا دیں جس کا فیصلہ تمام فریقین کھلے دل سے قبول کریں۔ اگر وہ کمیٹی کہتی ہے کہ آئین کو مکمل طور پر بحال کرو اور بلوچستان سے فورسز واپس اپنی بیرکس میں چلی جائیں تو چلی جائیں، اور اگر وہ کمیٹی کہتی ہے کہ بی ایل ایف سمیت جتنی بھی شدت پسند آرگنائزیشنز ہیں وہ اسلحہ پھینک دیں تو پھر پھینک دیں۔ کام اسی طرح بنے گا، پر اس کا آغاز تو ہوگا۔ شروع میں ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا کہ نہیں، لیکن ماننا تو پڑے گا۔ لیکن چونکہ ریاست کی نظر بلوچستان پر نہیں ہے، ریاست کی نظر بلوچستان کے زمین کے نیچے پڑے کھربوں ڈالر کے جو معدنیات پر ہے، تو پھر بلوچستان میں کسی صورت امن نہیں ہو سکتا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔